پھر چونکہ مسلمانوں کو جو معاملات درپیش تھے اور جو اندیشے لاحق تھے، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی تھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں بہت سے حضرات شہادت کا درجہ حاصل کرتے تھے۔ اس لیے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کافروں کے مقابلے میں جنگ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے کسی کی شہادت ہو جائے تو یہ بھی ایک بڑی عظیم نعمت ہے اس شخص کے لیے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ در حقیقت وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم کو احساس نہیں ہوتا، یعنی ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے نزدیک تو جو کچھ ہے وہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اسی میں جینا ہے، اسی میں مرنا ہے، اسی کی لذتیں اور راحتیں اس کو سب سے بڑا مقصد نظر آتی ہے۔ لیکن قرآن کریم نے جگہ جگہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو چند روز کی ہے اور نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ اصل ابدی زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ اس اخروی زندگی کے دو درجے ہیں، ایک وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے وقت تک جاری رہے گی، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، اور ایک وہ زندگی ہے جو قیامت کے بعد اور حساب و کتاب مکمل ہونے کے بعد شروع ہوگی، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس آخرت کی زندگی میں تو صورتحال یہ ہے کہ انسان کے جسم اور روح دونوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لہذا وہ زندگی جسم اور روح کے اعتبار سے بالکل ایسی ہوگی جیسے کہ ہم دنیا میں زندہ رہتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ روح بھی ہے، جسم بھی ہے، اور دونوں کے باہمی تعلق سے وہ زندگی قائم ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی بھی اسی طرح کی ہوگی، البتہ وہ زیادہ مکمل اور زیادہ پائیدار ہوگی بنسبت دنیا کی زندگی کے کہ اس میں جسم کا تعلق روح کے ساتھ ہے تو صحیح، لیکن اس کو مختلف قسم کی عوارض لاحق ہوتے رہتے ہیں، بہت سی بیماریاں آتی رہتی ہیں۔ وہاں آخرت میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ جسم اور روح کا تعلق مستحکم بنیادوں پر قائم رہے گا۔ اور جو برزخ کی زندگی ہے، یعنی مرنے سے لے کر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے تک یا قیامت تک جو زندگی ہے، وہ برزخ کی زندگی کہلاتی ہے۔ اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان کا جسم تو مردہ ہو جاتا ہے، لیکن روح مردہ نہیں ہوتی، بلکہ روح کو ایک زندگی حاصل رہتی ہے، اور اس روح کا دنیا کے اندر پڑے ہوئے جو جسم ہے، کپڑا ہوا جو جسم ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ تعلق باقی رہتا ہے۔ وہ اگرچہ تعلق بہت ہی ادنا درجے کا ہوتا ہے عام طور سے انسانوں کے اندر، لیکن پھر بھی کوئی تعلق باقی ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ بہت ہی معمولی قسم کا ہے، اس واسطے اس کو ہم زندہ نہیں کہتے، اس آدمی کو ہم مردہ کہتے ہیں جس کو یہاں موت لاحق ہو گئی اور اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، مثلا شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ برزخی زندگی حاصل ہوتی ہے، لیکن وہاں برزخی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، اور ان کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے تو اس کا جسم گلتا سڑتا نہیں ہے، بلکہ اپنی اصل حالت میں، بڑی حد تک اپنی اصل حالت میں برقرار رہتا ہے، جس کے شواہد بے شمار دنیا کے اندر لوگوں نے دیکھے ہیں کہ وہ لوگ جو عرصہ دراز پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے، جب ان کی قبر کو کسی وجہ سے کھودا گیا تو ان کا جسم اسی طرح تر و تازہ پایا گیا جس طرح کہ ان کو دفن کیا گیا تھا۔ تو ان کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ قوی ہوتا ہے، اور وہ اس برزخی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ اس واسطے ان کو خاص طور پر یہ کہا گیا
کہ ان کو تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں. زندہ ہیں اس معنی میں بھی کہ ان کے جسم کے ساتھ ان کی روح کا تعلق مضبوط ہے، اور زندہ ہیں اس معنی میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی خاص نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں، اور اس معنی میں بھی کہ ان کا جسم گلتا سڑتا نہیں ہے، اور اس معنی میں بھی کہ بعض دنیاوی احکام کے اندر بھی شہید کا حکم عام مردوں سے مختلف ہوتا ہے، کہ عام مردوں کو غسل دیا جاتا ہے لیکن شہید کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوا اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا جاتا ہے. اور پھر اس سے بھی اعلیٰ درجے کی زندگی انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے کہ ان کے روح کو جو جسم سے تعلق ہوتا ہے وہ شہیدوں سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو جو برزخی حیات حاصل ہوتی ہے وہ اور تمام انسانوں سے زیادہ اعلیٰ اور اکمل درجے کی ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے ان انبیاء کرام کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوتی، ان کے جو ازواج مطہرات ہیں ان کے لیے کسی دوسرے سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. تو یہ احکام بھی دنیا کے اندر ان کے اوپر جاری ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کفار کے ہاتھوں شہید ہو جاتا ہے تو تم اگرچہ ظاہری نظر سے ان کو مردہ سمجھ رہے ہو لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے، کیونکہ برزخی زندگی بھی ان کو زیادہ قوی قسم کی حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی وہ فیضیاب ہو رہے ہیں. لہذا تمہیں ان پر غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے درجے والے ہیں، اور اس درجے کے ملنے پر تمہیں افسوس کرنے کے بجائے اس بات پر اطمینان کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر آگے یہ فرمایا کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ صرف جہاد ہی کا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں لوگ شہید ہو جائیں تو اس سے تمہیں صدمے پہنچے، بلکہ صدمے پہنچنے کے کچھ اور اسباب بھی پیش آ سکتے ہیں، اور یہ صدمے جو تمہیں دنیا کے اندر پہنچتے ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. چنانچہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. وہ کس طرح آزمائیں گے کہ کبھی خوف سے، تھوڑے سے خوف سے، کبھی تھوڑی سی بھوک سے، کبھی تمہارے مال اور جان میں یا ثمرات اور پھلوں میں کمی کر کے اس طرح تمہیں آزمائیں گے. یہاں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا. ایک یہ کہ تمہیں آزمائیں گے خوف کے ساتھ، کہ تمہارے اوپر کوئی خوف طاری ہو جائے گا. ان خاص حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمان جب مدینہ منورہ کے اندر اپنی ریاست قائم کر رہے تھے تو ان کو مختلف اطراف سے خطرے درپیش رہتے تھے. ایک طرف کفار مکہ تھے جو ان کے اوپر حملہ آور ہونے کا منصوبے بنا رہے تھے، اور بہت سی مرتبہ حملہ آور ہوئے بھی، اور ان کا سارا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو نیست و نابود کر دے. دوسری طرف یہودی تھے، تو یہودیوں کا ایک خطرہ اس طرح تھا کہ شمال میں ان کی ریاست خیبر میں آباد تھی، اور وہاں سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. خود مدینہ منورہ کے اندر جو یہودی آباد تھے وہ بعض اوقات مشرکین سے مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے. یہ تمام خطرات مسلمانوں کو لاحق تھے. تو یہ فرمایا کہ یہ خطرات اگرچہ ان لوگوں کی طرف سے پیش آ رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے تم جب کامیاب ہو کر نکلو گے تو تمہاری پوری طرح تطہیر ہو چکی ہوگی اور تمہیں اچھی طرح پاک صاف کیا جا چکا ہوگا. تو یہ در حقیقت خوف کے ذریعے بھی تمہیں آزمانا مقصود ہے. والجوع، اور کبھی بھوک کے ذریعے. بھوک کا مطلب یہ کہ معاشی خطرات بھی تمہیں لاحق ہوں گے، اور اس زمانے کے حالات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو اس میں صورتحال یہ تھی کہ اس وقت تجارت پر تمام تر قبضہ قریش کے لوگوں کا تھا، اور وہ قریش کے لوگ ہی مسلمانوں کے دشمن ہو گئے تھے. لہذا جو
معاشی راستے تھے تجارت کے وہ ان کے اوپر بند کر دیے گئے تھے، تو اس طرح تمہیں فقر و فاقے سے سابقہ پیش آنے کا بھی اندیشہ لاحق ہے۔ یہ بھی ہماری طرف سے ایک آزمائش ہے، اور اگر اس آزمائش میں تم پورے اتر گئے تو اس کا نتیجہ آگے آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ نقسم الاموال، کہ کبھی تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، کسی بھی طریقے سے تمہارے مال کے اندر کوئی کمی ہو گئی، کوئی چوری ہو گئی، کوئی ڈاکہ پڑ گیا، کوئی تمہاری تجارت میں کمی آ گئی، یا کسی مرتبہ تمہارے پیداوار میں کمی آ گئی، وہ ساری باتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ والانفس، اور کبھی تمہارے جانوں میں کمی ہوگی۔ جانوں میں کمی ہونے کے معنی یہ کہ تمہارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کسی کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا سے چلا گیا، تمہیں اس کی زندگی کے اندر تمہیں اس کے اوپر بھروسہ تھا، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی وجہ سے تم اپنے لیے خطرات محسوس کرتے ہو، یا اس کی وجہ سے تمہیں صدمہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہماری طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ والثمرات، اور اسی طرح پھلوں کے اندر کمی بھی۔ اگرچہ پھلوں کا ذکر عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو اموال کے اندر موجود خود بخود تھا، لیکن اس کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ اموال عربی زبان میں عام طور سے یا تو تجارت کے مال کو کہتے ہیں، یا جو مال مویشی ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، اور ثمرات سے مراد ہے پیداوار، زمین کی پیداوار، جس میں باغ بھی ہیں، جس میں کھیت بھی ہیں۔ اور مدینہ منورہ کے حضرات جو تھے وہ زیادہ تر کھیتی باڑی کا پیشہ کرتے تھے، اور ان کے ہاں باغات ہوتے تھے، کھجور کے باغات، اور کچھ کھیت ہوا کرتے تھے، انہی پر ان کی معاشی زندگی کا دار و مدار تھا، تو اس لیے اس کو خاص طور پر الگ سے ذکر کر دیا گیا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان سب چیزوں کے اندر تمہاری کمی آ سکتی ہے، اور وہ ہماری طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ اور بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ دنیا جو ہم نے بنائی ہے یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے، اور ہم نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسم کے عالم پیدا فرمائے ہیں۔ ایک عالم وہ ہے کہ جس میں خوشی ہی خوشی ہے، راحت ہی راحت ہے، مزہ ہی مزہ ہے، وہ ہے جنت۔ اس میں کسی غم کا گزر نہیں، اس میں کسی تکلیف کا گزر نہیں، وہ تمام تر راحت و آرام کی جگہ ہے۔ اور دوسرا عالم وہ ہے کہ جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے اور راحت و آرام کا کوئی سوال نہیں، اور وہ ہے جہنم۔ اور ان دونوں کے درمیان دنیا جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ایسی بنائی ہے کہ اس میں انسان کو راحت بھی میسر آتی ہے، خوشیاں بھی آتی ہیں، لذتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی پیش آتی ہیں، صدمے بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک مجموعہ ہے رنج اور خوشی کا، اور تکلیف اور راحت کا۔ تو یہاں پر جو تمہیں تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، یہ در حقیقت تمہارے لیے ایک آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ان سے کوئی شخص مستثنا نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا صاحب اقتدار، کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ، کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار ایسا نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں کبھی کوئی صدمہ یا کوئی تکلیف پیش نہ آئی ہو۔ لیکن مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان تکلیفوں کے موقع پر ذرا غور کرو کہ یہ دنیا ہے، اس میں سبھی کو پیش آتے ہیں، لیکن تمہیں ہم جو یہ تکلیفیں دے رہے ہیں در حقیقت آزمائش کی وجہ سے دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں تاکہ تم ان آزمائشوں سے گزر کر کندن بن جاؤ، اور اس آزمائشوں سے گزر کر تمہاری مکمل تطہیر اور تزکیہ ہو جائے، اس لیے ہم تمہیں اس سے آزمائیں گے۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو، یعنی ان تمام تکلیفوں کے مواقع پر، چاہے وہ خوف کی تکلیف ہو، یا بھوک کی ہو، یا مال میں کمی کی ہو، یا لوگوں کے جانوں میں کمی کی ہو، ان سب موقع پر جو لوگ صبر کا مظاہرہ کریں ان کو خوشخبری سنا دو۔ وہ صبر کا مظاہرہ کرنے والے کون ہیں؟ اس کی تفصیل اگلی آیت میں فرمائی کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالو، تو یہ کہتے ہیں انا للہ، کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم کو
اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ایک بڑی عظیم حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہ جب صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی یا صبر کرنے والوں کا جو طرز عمل آگے بتایا یا صبر کے جو معنی بتائے، وہ یہ نہیں بتایا کہ صبر کرنے والے وہ ہیں جو رنج کا اظہار نہ کریں، غم کا اظہار نہ کریں، روئے نہیں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو اس تکلیف کے پہنچنے کے موقع پر یہ کہیں، مصیبت پہنچنے کے موقع پر یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جس میں بتلا دیا کہ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے موقع پر انسان غم کا اظہار نہ کرے، کیونکہ یہ تو ایک بشری تقاضا ہے، ایک غیر اختیاری کیفیت ہے۔ اگر کسی انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو وہ اس کے اوپر رنجیدہ ہوتا ہے، یہ غیر اختیاری معاملہ ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کسی کو گناہ نہیں دیں گے کہ تم نے فلاں تکلیف کے موقع پر یا فلاں مصیبت کے موقع پر غم کا اظہار کیوں کیا تھا۔ یہاں تک کہ اگر تکلیف کی وجہ سے یا صدمے کی وجہ سے بے اختیار رونا بھی آئے تو وہ رونا بھی صبر کے منافی نہیں ہے، وہ بے صبری نہیں کرائے گا کیونکہ غیر اختیاری طور پر آیا ہے۔ یہ عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے موت کے اوپر اگر کوئی رو رہا ہے تو یہ بے صبری ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگر غیر اختیاری طور پر رونا آیا ہے، بن کر نہیں رو رہا بلکہ بے اختیار اس کو رونا آ گیا ہے، تو یہ نہ صرف یہ کہ ناجائز نہیں اور یہ صبر کے بھی خلاف نہیں۔ صبر کے مکہ معنی یہ ہے کہ مصیبت پہنچنے پر آدمی یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا معنی؟ کہ وہ اس تکلیف یا اس صدمے پر اللہ تعالیٰ کی کوئی شکایت نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے گلہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ نہ کرے، جیسے کہ بعض لوگوں کی زبان پر آ جاتا ہے کہ کیا میں ہی رہ گیا تھا اس تکلیف کے لیے، مجھے کیوں اللہ میاں نے تکلیف دی، اعوذ باللہ۔ یہ بے صبری ہے اور اس کے اوپر گرفت ہے۔ لیکن اگر ایک طرف آدمی یہ سوچے کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے اور تکلیف کی وجہ سے میں اپنے اس صدمے اور تکلیف کا اظہار بھی کر رہا ہوں، اس پر مجھے رونا بھی آ رہا ہے، دل میں میرے غم کی آگ بھی بھڑک رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا درست ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فیصلہ فرمایا ہے وہی برحق ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی شکوہ نہیں ہے، تو یہ مکمل صبر ہے اور اس میں صبر کا جو اجر ہے وہ پورا اس سے حاصل ہوگا۔ اور یہ بات کہ میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں، یہ پہلے جملے کے اندر فرمائی انا للہ، کہ ہم سب اللہ کے ہیں۔ جب اللہ کے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، ہم اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، لہذا مالک کا ہر تصرف اپنی ملکیت میں برحق ہوتا ہے، تو اس نے جو کچھ بھی ہمارے ساتھ معاملہ کیا وہ برحق ہے، اگرچہ ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کہے کہ ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگرچہ یہاں فوری طور پر ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے اور صدمہ ہو رہا ہے، لیکن بالآخر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے صبر کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کے نتیجے میں بہت عظیم اجر اور ثواب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا یہ جو تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اور آخرت میں ہمیں اپنے انعامات سے نوازنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ تکلیف عطا فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنے اجر و ثواب سے نوازیں گے اور ان پر انعامات کی بارشیں ہوں گی، تو لوگ یہ سوچیں گے کہ کاش زندگی کے اندر ہماری کھالیں
قینچی سے کاٹی گئی ہوتی اور اس پر ہم صبر کرتے تو آج ہمیں یہ انعامات، اعلیٰ درجے کے انعامات نصیب ہوتے۔ تو وہاں جا کر ان تکلیفوں کی حقیقت واضح ہوگی کہ یہ تو کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی تھی ان انعامات کے مقابلے میں جو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں عطا فرما رہے ہیں۔ اور اس کی مثال کچھ ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص مریض ہو، بیمار ہو، اور کوئی ڈاکٹر اس کا آپریشن کرے تو آپریشن کے اندر تکلیف تو بے شک ہوتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے بعض اوقات انسان کے منہ سے کراہ بھی نکل جاتی ہے، چیخ بھی نکل جاتی ہے، لیکن اس کا دل اس بات پر مطمئن ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل برحق کر رہا ہے اور میرے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اور اس کا نتیجہ بالآخر میرے لیے حق میں بہتر ہوگا کیونکہ اس کے نتیجے میں مجھے صحت حاصل ہوگی۔ تو اسی طرح اس دنیا کے اندر جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ان کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے مالک و خالق کی طرف سے اس لیے ہمیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے تاکہ ہمیں اس کے فائدے حاصل ہوں، تو ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور وہی ہمارے ساتھ انعامات کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس واسطے ہمیں اس کے اوپر غم بے شک ہے لیکن ہم اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ آگے ایک زبردست بشارت ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اس طرح صبر کرنے والے ہیں کہ چاہے تکلیف کا ان کے رویے سے اظہار ہو رہا ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہے ہوں اور اس کے معنی بھی سمجھ رہے ہوں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس واپس لوٹ کر جانے والے ہیں، تو ایسے لوگوں پر پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں، صلوات ہیں۔ صلوات جمع ہے صلات کی، اور لغت میں اس کے معنی آتے ہیں کسی کی طرف آگے بڑھنا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی طرف خصوصی طور سے متوجہ ہونا اور اس کو عنایات سے نوازنا، یہ ہے صلوات۔ صلوات من ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں، ورحمہ، اور رحمت ہے۔ تو متوجہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی خاص رحمت سے نوازیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ تو گویا تین بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے صبر کرنے والوں کو عطا فرمائی۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ان کی طرف متوجہ ہوگی، دوسرا یہ کہ ان پر رحمتیں نازل ہوں گی، تیسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح ہدایت پر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گمراہی سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ اتنی عظیم بشارتیں ہیں جو صبر کرنے والوں کو عطا ہوئی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں جب بھی کوئی تمہیں ناگوار بات پیش آئے، چاہے وہ معمولی درجے کی کیوں نہ ہو، تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہو تاکہ تمہیں ان عنایتوں کا سزاوار قرار دیا جا سکے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے رات کے وقت اور چراغ جل رہا تھا، کسی وجہ سے چراغ بجھ گیا، تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ بھی ایسا موقع ہے کہ اس کے اوپر انا للہ پڑھا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں چراغ گلنے سے تکلیف نہیں ہوئی؟ اور اگر ہوئی ہے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ چاہے چھوٹی سی بھی بات ہو جو طبیعت کے خلاف ہوئی ہو، ناگوار ہوئی ہو، اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس پڑھنے سے اور اس کے معنی سمجھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوں گی اور جو بشارتیں دی گئی ہیں، تین بشارتیں، وہ انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔